بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو عجیب حالت تھی۔ دلی کیفیات پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے رواج کے مطابق کاہنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے عبد المطلب کو دیکھتے ہی کہا، اے عرب کے سردار، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ عبد المطلب نے کہا، میں نے خواب میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ عبد المطلب نے خواب بتاتے ہوئے کہا کہ ایک زنجیر میری پشت سے نکلی اور 6 سمت میں پھیل گئی۔ ایک کونا مشرق کے انتہائی سرے تک اور دوسرا مغربی سمت، اسی طرح شمال و جنوب میں، بالائی سرا سریا تک اور نچلا حصہ تحت الثری تک چلا گیا۔ میں اس زنجیر کو تعجب سے دیکھتا رہا۔ وہ زنجیر ناگہانی طور پر پھیلی اور ایک درخت کی شکل اختیار کر لی۔ یہ درخت بہت ہی بڑا تھا اور اس میں دنیا زمانے کے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس درخت سے نوری خوشبو کے بھیکے نکل رہے تھے اور لمحہ و لمحہ نور و تقدس کے آثار اس سے ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کی ایک جماعت اس درخت کی شاخیں پکڑے لٹک رہی ہے، لیکن قریش ہی کی ایک جماعت اس کی شاخیں کاٹنے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے در پہ تھی۔ لیکن مخالف جماعت جب کبھی قریب آنے کی کوشش کرتی، ایک خوبرو نوجوان کہ اس جیسا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، انہیں ایسا کرنے سے روک دیتا تھا اور انہیں منتشر کر دیتا تھا۔ بعض لوگوں کی آنکھیں بھی حلقہ جسم سے نکال دیتا تھا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اس نور مبارک سے میں بھی مستفیض ہو سکوں، لہٰذا میں نے اسی جوان خوبرو سے ایک سوال کیا کہ اس نور سے کون فیض یاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، وہ لوگ جو اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کے تنے کے قریب 2 مقدس شخصیتیں نظر آئیں۔ میں نے ان سے تعارف چاہا تو ایک نے فرمایا کہ میں نوح نجی اللہ ہوں اور دوسرے نے فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے تمہیں پہنچا ہے، جو ایک قرن یعنی زمانہ سے دوسرے قرن اور ایک صلب سے دوسری صلب میں منتقل ہوتا آیا ہے اور اب تمہاری صلب سے ظاہر ہوا ہے۔ جب عبد المطلب نے خواب سنایا تو کاہنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور سوچ و بچار کے بعد کہنے لگی کہ جو واقعہ تم نے سنایا ہے اگر درست ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک شخصیت تمہاری نسل میں پیدا ہوگی جس پر باشندگان زماں اور ساکنان ملا الاعلیٰ ایمان لائیں گے اور اس کی متابعت اور اطاعت میں کمر باندھیں گے، اور زنجیر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس دین کو استحکام، نظم و ضبط، ربط، اتفاق و اتحاد کی دولت میسر ہوگی۔ 6 سمت تک اس کا پھیل جانا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ دین ہمہ گیر ہوگا۔ جو 6 سمت میں پھیلے گا اور لوگوں کا شاخوں کو پکڑنا اس امر پر دلیل ہے کہ اس کی شاخیں انتہائی مضبوط ہوں گی۔ اس دین کے متبعین عزم و ہمت کے پیکر اور صبر و استقلال کے پہاڑ ہوں گے۔ نوح ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے مخالف قوم نوح کی طرح عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، اور ان کی موافقت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنفیہ کی برکت سے اپنے مقاصد پر قبضہ اور قدرت حاصل کر کے کامیاب و کامراں ہوں گے، اور ان کی شریعت قیامت تک باقی اور درخشندہ ہوگی۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اہم ترین واقعات سننے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔